بعض لوگوں کے سامنے جب ڈارونین ایوولوشن کے تعلق سے دلائل دیے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ دلائل اتنے مضبوط ہیں لہٰذا ان کو قبول کر لیا جائے۔ میں ایک نام بتا دوں، ایک بڑی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کے تعلق سے بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی ایک کتاب ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، انہوں نے اپنی کتاب میں ڈارونین ایوولوشن کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا ہے، آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا ہومو سیپین مانا ہے۔ ہومو سیپین یہ ایک ارتقائی اصطلاح ہے، یہ تمام کی تمام اصطلاحات اس کتاب میں موجود ہیں، ہومو سیپین اور اس سے پہلے ہومو ایریکٹس اور اس سے پہلے ہومو ہیبلس، یہ تمام کی تمام اصطلاحات ہیں۔ تو پہلا جو ہومو سیپین کا مطلب ہے دانا انسان، تو سب سے پہلا دانا انسان، سب سے پہلے ہومو سیپین حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو جنت کے کسی باغیچے سے نہیں اترے بلکہ دنیا ہی میں کسی باغ میں تھے، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو باہر کر دیا۔ یہ پوری بات ڈاکٹر اسرار نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھی ہے اور قرآن کی آیتوں کے اندر تعبیر کر کے انہوں نے نظریہ ارتقاء کو ثابت کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی شخص سے کہیں ایک جگہ غلطی ہو جائے تو آپ اس کی تمام خدمات کو رد کر دیں، لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو غلطی کا ادراک اور غلطی کا اس اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ متنبہ رہیں۔ اس ملک میں بر صغیر میں تجدید کے بلکہ تجدد کی تحریک کے جو سب سے بڑے رہنما ہیں وہ ہیں سید احمد خان۔ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں اسی طریقے سے یہی رویہ اختیار کیا معذرت خواہی کا کہ ان کے سامنے جنت اور جہنم کے مسائل آئے تو جنت کو انہوں نے اچھی کیفیت اور جہنم کو انہوں نے بری کیفیت سے تعبیر کر دیا، ملائکہ کا انہوں نے انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی چونکہ اگر ایک آدمی کی ایک میدان میں خدمات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام غلطیوں سے بری ہے۔ ایک آدمی نے اگر کسی ایک خاص میدان میں امت کے اوپر اور ملت کے اوپر احسان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے ہم اس کی تفسیر بھی قبول کریں گے اور اس کے فقہی مسائل بھی قبول کریں گے اور اس کے فتاوی بھی قبول کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا احسان اپنی جگہ، لیکن جب بات قرآن کی آئے گی اور جب بات قرآن کی تعبیرات کی آئے گی، جب بات مسلمات کی آئے گی، اصولوں کی آئے گی، عقائد کی آئے گی، تو پھر بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گی، صحابہ تک آئے گی، تابعین سے آئے گی، تبع تابعین سے آئے گی، محدثین اور ائمہ کی بات چلے گی، پھر تجدد پسندوں کی بات نہیں چلے گی اور ایسے حضرات کی ان تجدد پسندانہ عزائم کا اظہار بھی کیا جائے گا۔ پھر کسی کو برا لگے یا اچھا یہ کہا جائے گا کہ ان کا احسان سراخوں پر، انہوں نے ملت کے لیے جو کیا وہ بہت بڑا کام ہے، لیکن کاش کہ وہ اپنے میدان میں باقی رہتے اور اس میدان سے آگے نہ نکلتے۔ اگر آج ہم امام غزالی کے اوپر نقد دیکھ سکتے ہیں، ابن رشد پر تنقید کر سکتے ہیں، بڑے بڑے ابن سینا کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں اور بڑے بڑے فلاسفر کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، تو پھر آج کے دور کے متجددین پر تنقید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ الحاد کے ڈانڈے تجدد سے ملتے ہیں۔ ایک آدمی اگر تجدد پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ مسلمات کا انکار کرنے لگتا ہے، اگر ایک شخص احادیث کے تعلق سے شکوک و شبہات کے رویے کا شکار ہو جاتا ہے تو الحاد کا راستہ اس کے لیے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جنہوں نے حدیثوں کا انکار کیا، کہ جنہوں نے سلف سے اعتماد ختم کر دیا، ایسے لوگ کہ جنہوں نے سلف کی بیان کردہ تفسیر کو درکنار کر دیا، ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو روایت سے منقطع کر لیا، ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آخرکار ملحد بنی ہے۔